اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يضار كاتب ولا شہید وَإِن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کا آخری حصہ آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ کاتب اور گواہوں کی ذمہ داریوں کے بعد ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ عوامی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پورا حق اور انصاف برتا جا سکے۔ اس لیے حکم دیا کہ کسی لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا کسی شخص کو کاتب یا گواہ بننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اگر کسی کاتب یا گواہ کی گواہی کسی فریق کے خلاف جاتی ہو تو انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ انہیں تکلیف پہنچانے کی ایک صورت یہ ہے کہ انہیں عدالت میں بلایا جائے لیکن انہیں آمد و رفت اور کھانے پینے کے اخراجات نہ دیے جائیں، یا انہیں ایسے وقت میں طلب کیا جائے جب وہ ضروری کام میں مشغول ہوں یا بیمار ہوں۔ ان حقوق کی اہمیت واضح کرنے کے لیے مزید یہ بھی فرما دیا کہ اس تکلیف دہی کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ ایک مستقل گناہ ہے جس کی سزا سے تم بچ نہ سکو گے۔ قرآن مجید کا عام طور پر انداز بیان یہ ہے کہ وہ قانون بیان کرنے سے پہلے اور بعد میں خوف الہی اور روز جزا کا خوف دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ دیکھو وہ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ اسے آیت الدین یا آیت المدائنہ یعنی قرض کے احکام و مسائل بیان کرنے والی آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ کام، یہ فعل گناہ ہے تمہاری طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعلیم دیتا ہے تمہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واو عطف ہے، لا لائے نہیں ہے یہاں پر۔ یضار، یہ مضارع مجہول واحد مذکر غائب۔ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے ضاد، را اور را، اور باب ہے مفاعلہ، اور باب مفاعلہ ہوتا ہے فاعل یفاعل۔ اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا ضارر، اس میں درج کریں گے تو یہ بن جائے گا یضارر۔ اب را کا را میں ادغام کرنا ہے، چونکہ دونوں ہم جنس ہیں لہذا پہلی را کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس را کو ساکن کر دیں گے۔ اب را کا را میں ادغام کر دیں تو یہ بن گیا ضارہ، اس میں کریں گے تو یہ بن جائے گا یضارو۔ ضارہ یہ ماضی، یہ مضارع، یہ واحد مذکر غائب، یہ بھی ظاہر واحد مذکر غائب ہے۔ ضارہ اس نے تکلیف دی، اس نے نقصان پہنچایا۔ یضارو وہ تکلیف دیتا ہے یا تکلیف دے گا۔ اب ایکچولی تھا یہ ہمارے پاس یضاررو، اس کو ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کیسے بنے گا۔
یہ ہے ہمارے پاس ایکچولی. اب اس کو ہم مجہول اگر بنائیں تو ظاہر سیکنڈ لاسٹ اس کو زبر دے دیں گے اور یہ اسی طرح. اب اس سے پہلے لائے نہیں لگا دیں. اب لائے نہیں یہ کام کرے گا کہ آخری والے کو ساکن کر دے گا. اب را اور را یہ دونوں ہم جنس ہیں، لہذا پہلا را جو ہے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے کیونکہ ادغام کرنا ہے. جب اس کو ساکن کیا تو اب اجتماع ساکنین ہو گیا، لہذا آپ اس کو ہم اسم کا اس میں ادغام کر دیں گے. اب جب ہم نے اس کا ادغام کیا تو اب ہم نے اوپر حرکت بھی ظاہر لگانی ہے. تو حرکت سب سے زیادہ آسان نصب ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر زبر لگا دیا. تو یہ بن گیا لا یضار. لہذا یہ مضارع مجہول بن گیا یضار. لیکن اس کا مضارع معروف جو ہے وہ بھی یضار ہی بنتا ہے. دیکھیں یہ تھا ہمارے پاس یضارر. تو اگر اس کا بھی آپس میں ادغام جب کریں گے تو ہمیں اوپر زبر ہی دینا پڑے گا کیونکہ پہلے لائے نہیں آئے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا. تو جب ساکن ہو گیا پھر اس کو بھی ساکن کرنا پڑے گا ادغام کرنے کے لیے. تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر یہی صورت بن جائے گی. یعنی اس کا لائے نہیں کی وجہ سے مضارع مجہول بھی یہی بنتا ہے اور مضارع معروف بھی یہی بنتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہم ترجمہ کریں گے وہ مضارع مجہول کے مطابق کریں گے. تو ولا یضار اور نہ تکلیف دی جائے کاتبن لکھنے والے کو. اب یہ یہاں پر نائب فاعل بن جائے گا اور اسی طرح شہید یہ بھی نائب فاعل ہوگا. اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو، یعنی ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا واوطف ان حرف شرط. اور اگر تم ایسا کرو گے تفعلوا، اس کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے فا عین اور لام اور باب ہے فاتح اور فتح یفتح ہوتا ہے. اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا فعل، یہ بن گیا یفعلو. اور یفعلو سے حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا تفعلو. اور تفعلانی اور جمع بن جائے گا تفعلون. مضارع معروف جمع مذکر حاضر تفعلون، تم سب کرتے ہو. اور یہی ہے یہاں پر تفعلون ایکچولی ہے لیکن ان حرف شرط نے نون رابی کو گرا دیا تو باقی رہ گیا تفعلو. اور اگر تم ایسا کرو فَإِنَّهُ، پس یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے ہے. پس ان بے شک ہو وہ، کیا وہ کام یعنی تکلیف دینا، یہ فعل. پس بے شک وہ فسوقن گناہ ہے بکم تمہاری طرف سے. یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اگر تم لکھنے والے یا گواہ کو کوئی بھی تکلیف پہنچاؤ. فسوق یہ انا کی یہاں پر خبر ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اتقو فعل امر جمع مذکر حاضر اور یہاں اسم الجلالہ مفعول ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں نصب ہے اس پر تو یہ مفعول بن جائے گا. اور اللہ سے ڈرو. اتقو کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے واو کاف اور یا اور باب ہے افتعال. اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل. اس میں درج کر دیں یہ بن گیا ابتقیا
یہ بن گیا یو تاکیو۔ باب افتعال کی تا سے پہلے اگر واو آ جائے تو اس واو کو بھی تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ بن گیا اتتاقیا۔ اسی طرح باب افتعال کی تا سے پہلے یہاں پر بھی واو ہے، لہذا اس واو کو بھی تا میں تبدیل کر دیا جائے گا، تو یہ بن گیا یتتقیو۔ اب تا کا تا میں ادغام کر دیں یہاں پر تو یہ بن گیا یتقیو۔ یہ دیکھیں ہم تا کا تا میں ادغام یہیں پہ کر دیتے ہیں، تو یہ بن گیا یتقیو۔ اور اسی سے اگر حاضر کا صیغہ بنا لیں تو دیکھیں یہ بن گیا تتقیو، اور تتقیو سے تتقیان اور تتقیون جمع بن گیا، جمع مذکر حاضر۔ اب دیکھیں یا حرف علت اس پر پیش ہے، اس سے پہلے جو حرف صحیح اس کے نیچے زیر اور بعد میں واو جمع کیا، لہذا ایسی صورت میں یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے پیچھے منتقل کر دی، اب یہ ختم ہو گئی، اور چونکہ یہاں سے حرکت منتقل ہوئی تھی اب یہ ساکن رہ گیا باقی۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلا ساکن گرا دیا جاتا ہے، تو باقی ہمارے پاس رہ گیا تتقون، تم سب ڈرتے ہو، فعل معروف جمع مذکر حاضر۔ اب اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ فعل امر بنانے کے لیے شروع میں تا گرا کے الف زیر ای لگا دیا جاتا ہے، اور آخر سے نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا اتقو۔ تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر اتقو، لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے لہذا جب یہ اس کو پیچھے ملایا جائے گا تو اس کی حرکت گر جائے گی، اور چونکہ آگے ملانا ہے تو اس وجہ سے یہ واو کی حرکت بھی گرا دی گئی اور قاف کو لام کے ساتھ ملا دیا گیا، تو یہ بن گیا واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے۔ اسم الجلالہ یہاں پر مفعول ہوگا، اور تم سب اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سکھاتا ہے تمہیں۔ دیکھیں یہاں پر اسم الجلالہ حالت رفع میں ہے، لہذا یہاں پر یہ فاعل ہوگا، کم یہاں پر جو ضمیر ہے یہ مفعول بنے گی۔ یعلمکم اللہ، یعلم، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے عین، لام اور میم، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں درج کریں تو یہ بن گیا علم، یہ بن گیا یعلم، وہ سکھاتا ہے، تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر یعلم، وہ سکھاتا ہے، لیکن چونکہ بعد میں اسم جو ہے وہ حالت رفع والا ہے لہذا یہ فاعل بن جائے گا اس فعل کا، اور یہ کم یہ مفعول بن جائے گا، اور اللہ سکھاتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعلیم دیتا ہے تمہیں مفید باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ واللہ یہاں پر اسم الجلالہ مبتدا ہوگا، اور اللہ بکل شیء، بکل یہ مرکب جاری ہے، اور کل شیء یہ مرکب اضافی ہوگا، اور علیم یہ خبر ہوگا، خوب جاننے والا فعیل کے وزن پہ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، لہذا اگر تم لکھنے والے کو یا گواہ کو کسی طرح کی تکلیف دیتے ہو تو یقیناً یہ بات اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک۔